بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میں آج سحری کر کے فجر کے بعد کمرے میں آیا تو میری قاریہ بولنے لگی کہ بہن محترمہ سمرہ انتصار صاحبہ کا میسج میرا منتظر تھا، جس میں انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کے انتقال کی خبر دی تھی۔ میسج پڑھ کر میرے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ میں کتنے لمحوں تک کچھ بھی لکھ نہیں پایا، پھر اچانک سے میرا آنسو موبائل اسکرین پر آ گرا تو مجھے خیال آیا کہ کمرے کے باقی لڑکے کیا کہیں گے۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور اپنی بہن کو تسلی دینے کی خاطر کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ میں جانتا تھا بہن کو تسلی دیتے دیتے میرا اپنا ضبط ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں اپنی بہن کو تسلی دیتا رہا، خود پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس کے مر جانے پر دنیا مر جاتی ہے۔ ماں کی محبت دنیا کی واحد ایسی طاقتور سچی محبت ہے جس محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا موازنہ کرتا ہے۔ یقیناً ماں کی موت میری بہن کے لیے بہت تکلیف دہ لمحہ ہوگا، مگر مرتی ہوئی ماں کے لیے میری بہن سے بھی زیادہ تکلیف دہ لمحہ ہوگا، کیونکہ اولاد کبھی ماں کو اتنا زیادہ نہیں چاہ سکتی جتنا ماں اولاد کو چاہتی ہے۔ میں ماں کی محبت کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک بار میری والدہ صاحبہ بیمار تھی، شدت کی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ میں نے دوست کی موٹر سائیکل مانگی اور والدہ صاحبہ کو سردی سے بچانے کے لیے گرم کپڑوں میں اچھی طرح لپیٹ کر موٹر سائیکل پر بٹھا کے ڈاکٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مگر جب ہسپتال پہنچ کر دیکھا تو میری والدہ صاحبہ کے جسم پر محض ایک دوپٹہ تھا۔ انہوں نے اپنی چادر، جرسی، کنٹوپ وغیرہ سب کچھ اتار کر میرے پر گردن اور جسم کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ جب میں وہاں اتر کر اس حقیقت سے آشنا ہوا تو مجھے والدہ صاحبہ کی حرکت پر تھوڑا غصہ آیا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو میری والدہ صاحبہ نے کہا، بیٹا میں تو بیمار ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ میری صحت کی تلاش میں میرا بیٹا بھی بیمار ہو جائے، تجھے کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، اس لیے سب کچھ تجھ پر رکھ دیا، کیونکہ میں تو پیچھے بیٹھی تھی، مجھے تو سردی لگتی نہیں تھی، تجھے زیادہ ضرورت تھی۔ اپنی ماں کی ممتا دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل بھر آیا۔ میں نے ہر چیز دوبارہ والدہ صاحبہ کو پہنائی، ان کا چیک اپ کروایا، دوا خریدی اور واپس آ گیا۔ موٹر سائیکل دروازے کے سامنے روکی، میرے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا، میں نے سہارا دے کر والدہ صاحبہ کو دہلیز سے اندر کیا۔ وہ دروازے کا سہارا لے کر میرے چھوٹے بھائی کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میں موٹر سائیکل کے سامنے لٹکتی ادویات لینے کے لیے واپس مڑا اور ادویات لے کر جو ہی دہلیز سے اندر قدم رکھا تو میرا جوتا دہلیز سے ٹکرا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں منہ کے بل گرتا، میری والدہ اپنی تکلیف بھول کر میری طرف لپکیں تاکہ مجھے سہارا دے سکیں، مگر میرا بوجھ برداشت نہ کر سکیں اور ہم دونوں ماں بیٹے میرے چھوٹے بھائی پر جا گرے جو تیزی سے ہماری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ شکر الحمدللہ میرے بھائی نے سہارا دے کر مجھے اور میری والدہ صاحبہ کو گرنے سے بچا لیا اور ساتھ ہی مجھے احتیاط سے چلنے کا مشورہ دے دیا، مگر میرا ذہن میری ماں کی ممتا پر اٹکا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ماں کو اگرچہ پتہ بھی ہوگا کہ وہ اپنی گرتی ہوئی اولاد کو نہیں بچا سکتی، مگر پھر بھی وہ سہارا ضرور بنتی ہے، یا تو اولاد وہ بچا لیتی ہے یا پھر اس کے ساتھ گر جاتی ہے۔ اور یہ کٹل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا سہارا ماں باپ ہیں۔ آج جب میری بہن سمرہ انتصار صاحبہ نے اپنی والدہ صاحبہ کی وفات کا بتایا تو مجھے میری ماں کی ممتا یاد آ گئی۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کتنی بار میری بہن سمرہ کو گرتے ہوئے ان کی والدہ نے بچایا ہوگا اور نہ جانے کتنی بار اسے بچاتے بچاتے وہ خود گر گئی ہوں گی۔ اولاد کو جوان کرنے کی خاطر باپ صرف اپنی جوانی لگاتا ہے، مگر ماں اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیتی ہے۔ میں جب بھی اپنی بہن سمرہ سے پوچھتا تھا کہ آپ کہاں ہیں تو وہ بتاتی تھی کہ امی کے پاس بیٹھی ہوں، امی کی طرف جا رہی ہوں، امی کی طرف سے آ رہی ہوں۔ ان کی زبان پر ہر وقت ان کی ماں کا نام اور ماں کی صحت اور زندگی کی دعا ہوتی تھی۔ میں ان کی تکلیف محسوس کر کے رو رہا ہوں کہ انہوں نے کتنی تکلیف سے مجھے ماں کی موت کی خبر سنائی ہوگی، مگر میں مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کریم جیسے ماہ مبارک میں محترمہ سمرہ انتصار صاحبہ کی والدہ کو اپنے پاس بلایا، اور وہ بھی اس حالت میں کہ جب میری بہن ان کے سرہانے بیٹھی ان کے کان میں سورہ یاسین پڑھ رہی تھی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بخشش والا معاملہ کریں گے اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے۔ میری تمام تر قارئین کرام سے درخواست ہے کہ آپ جتنا ہو سکے کلام شریف پڑھ کر محترمہ سمرہ انتصار صاحبہ کی والدہ کو ایصال ثواب کیجیے گا، آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ مجھے جامع مسجد کے امام صاحب نے کال کی اور بتایا کہ کل جب وہ نماز ظہر کے لیے پہنچے تو مؤذن ایک بچے کو ڈانٹ رہا تھا۔
جبکہ کچھ نمازی بھی پاس کھڑے تھے۔ بظاہر وہ بھی غصے میں نظر آ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ بچے سے مسجد کے آداب میں بے ادبی ہو گئی ہے یا نادانستہ کوئی بے حرمتی ہو گئی ہے، اس وجہ سے یہ لوگ بچے کو ڈانٹ پلا رہے ہیں۔ مگر مجھے یہ دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا کہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں بھی ہم لوگ برداشت بالکل نہیں رکھتے۔ خیر، میں نے آگے بڑھ کے مؤذن کو خاموش کروایا، نرمی سے بچے کو بلا کر گلے لگایا، اپنے ساتھ نماز ادا کرنے کا کہا اور 4 رکعت سنت اور نیت باندھ لی۔ جب سلام پھیرا تو بچہ بھی سنتیں ادا کر کے فارغ ہو چکا تھا۔ میں نے مصلی سنبھالا اور فرائض کی جماعت کی امامت شروع کر دی۔ جماعت کروانے کے بعد باقی نماز مکمل کی۔ تب تک اکثر نمازی نماز مکمل کر چکے تھے۔ میری خواہش تھی کہ کسی طرح بچہ ان نمازیوں سے پہلے نکل جائے تاکہ میں بچے کی موجودگی میں اس کی غلطی پوچھ کر اس کے لیے باعث شرمندگی نہ بنوں، مگر نہ تو وہ بچہ مسجد سے باہر گیا اور نہ ہی نمازی فارغ ہو کے گھروں کے لیے نکلے۔ شاید دونوں فریق میرے فیصلے کے منتظر تھے۔ میں نے بچے کو پاس بلایا، انتہائی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، بیٹا آپ کوئی بزرگ کیوں ڈانٹ رہے تھے؟ بچے سے پہلے غصے سے لال پیلے ہوتے مؤذن صاحب نے جواب دینے کی کوشش کی تو میں نے ان کو خاموش کروا دیا اور بچے کو جواب دینے کا کہا تو اس نے بتایا کہ مولوی صاحب کل روزے کی افطاری کے وقت گھر پر چینی نہ ہونے کی وجہ سے میری والدہ صاحبہ میٹھے پانی نہیں بنا سکیں۔ والد صاحب روزے کی حالت میں مزدوری کر کے گھر پہنچے تو ان کو سخت پیاس لگی تھی۔ اسی دوران روزہ افطار کا وقت ہو گیا۔ میری والدہ صاحبہ نے نمک اور سادہ پانی سامنے رکھا۔ جب میرے والد صاحب نے سادہ پانی دیکھا تو جگ میری والدہ صاحبہ کے سر پر دے مارا۔ والدہ صاحبہ چونکہ پہلے روزے کی حالت میں بھوکی پیاسی تھی، سر کی چوٹ بھی ذرا سخت ہوتی ہے، یوں وہ بغیر روزہ کھولے ہی بے ہوش ہو گئیں۔ والدہ صاحبہ اٹھ کر کہیں چلے گئے، لیکن میری دونوں بہنوں نے گھسیٹ کر میری والدہ صاحبہ کو اندر کمرے میں پہنچایا کیونکہ وہ کم عمر تھی اور اٹھانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ رات کو کہیں بہت دیر بعد میری والدہ صاحبہ کو ہوش آیا تو انہوں نے روزہ افطار کیا اور آج میری والدہ صاحبہ نے مجھے چودھرانی جی گاؤں کے نمبردار کی بیوی کے پاس بھیجا کہ کچھ پیسے ایڈوانس دے دیں، ہم نے چینی خریدنی ہے، مگر چودھرانی نے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ یاد رہے کہ بچے کے والد چودھری صاحب کے ڈیرے پر مزدوری کرتے ہیں، مطلب ذاتی ملازم ہیں، اور والدہ چودھری صاحب کے گھر پر کام کرتی ہیں۔ وہ چودھری صاحب کے مقروض ہیں اور قرض کے بدلے انتہائی قلیل آمدنی پر ملازمت کرتے ہیں۔ جب چودھرانی نے انکار کر دیا تو مجھے پتا تھا اور کوئی شخص ہم کو گاؤں سے ادھار نہیں دے گا، لہٰذا میں نے اپنی والدہ کو اپنے والد کی مار سے بچانے کی خاطر مسجد کے گلے سے پیسے نکالنے چاہے۔ میں بھی کوشش کر ہی رہا تھا کہ مؤذن صاحب پہنچ گئے اور انہوں نے پکڑ لیا، مجھے تھپڑ بھی مارے ہیں اور بٹھا بھی لیا۔ کہتے ہیں کہ تم پہلے بھی مسجد کے پیسے چوری کرتے ہو، تم کو کمیٹی کے سامنے پیش کرنا ہے، اور سب لوگ آئے تو مجھے ڈانٹ رہے تھے۔ کسی نے وجہ نہیں پوچھی سوائے آپ کی کہ مولوی صاحب نے بتایا کہ جب میں جماعت کروانے کے لیے پہنچا تو یہ لوگ بچے کو ڈانٹ رہے تھے۔ میں نے ان سب کو خاموش کروایا اور نماز پڑھ کر ان کی بات سننا شروع کر دی۔ جب بچے کی بات مکمل ہو گئی تو میں نے مسجد کی کمیٹی اور مؤذن کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ اب نظریں جھکائے ہوئے تھے مگر خود کے حق پر ہونے کے دلائل دے رہے تھے۔ کوئی کہتا چوری کرنا ہر حال میں جرم ہے، کوئی کہتا بچہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی کہتا مسجد کا پیسہ کسی اور کے کام میں نہیں لگا سکتے۔ میں نے بچے کی بات کی تصدیق کے لیے اس کے گھر اپنی بیوی کو بھیجا۔ پتہ چلا بچے کی بات بالکل درست تھی۔ میں نے گھر میں پڑے ہوئے راشن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، سوائے چینی کے باقی گھر کا آدھا راشن اور ساری چینی اس بچے کے گھر بھجوا دی تاکہ روزے کی حالت میں اس کی ماں کو شوہر کا تشدد نہ سہنا پڑے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو بچے کے لیے تم بھی کچھ مالی تعاون کر دو یا کسی سے کہہ کر کروا دو۔ امام صاحب کی بات مکمل ہوئی اور میں ویڈیو کال پر ان کا پرنور چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ امام صاحب کا بھرم رکھنے کے لیے کسی کو وسیلہ بنائے گا یا نہیں۔ اتنی دیر میں ان کی معصوم بچی جس کی عمر 6-7 سال ہوگی ان کو روٹی پر بلانے کے لیے آئی، جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے اور چھوٹا سا دوپٹہ زیب تن کر رکھا تھا۔ میں نے جب بچی کی حالت دیکھی تو سوچا کہ امام صاحب اس حالت میں بھی اس گھر کا آدھا راشن بچے کے لیے دے سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں۔ میں نے فوراً بہن بھائیوں سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ عید پر کون کون نیا سوٹ لے رہا ہے۔ 2 بھائیوں اور 2 بہنوں نے بتایا کہ وہ نیا سوٹ خرید رہے ہیں۔ میں نے ان کو منع کیا اور وہ پیسے والد صاحب کے ذریعے امام مسجد تک پہنچا دیے۔
ساتھ ہی گھر کا آدھا راشن بھی دے دیا، مگر میرا دل مطمئن نہیں تھا اور میری خواہش تھی کچھ مزید مدد بچے کی بھی ہو جائے اور کچھ مدد اللہ کرے امام صاحب کی بھی ہو جائے تاکہ ان کے بچے بھی عید پر نئے کپڑے پہن سکیں۔ مجھے اور تو کوئی صورت نظر نہ آئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے مدد مانگنے کا سوچا اور دعا کے لیے جو ہی ہاتھ اٹھائے تو میرے دماغ میں بچے کی کہانی اور امام صاحب کی معصوم بیٹی کا چہرہ آ گیا۔ میرے آنسو نکلنے لگے اور بغیر دعا مکمل کیے اٹھ کر مجھے حوصلہ ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی التجا رکھ سکوں، مگر کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں موجود دعا سن لی جو میں زبان پر لا بھی نہیں سکا۔ میری ایک آریہ جو کہ لندن میں مقیم ہے، انہوں نے 20,000 روپے بھیج دیے ہیں کہ میں کسی سفید پوش گھرانے کی مدد کر سکوں۔ میں نے ان پیسوں سے 15,000 روپے کا راشن لے کر بچے کے گھر پہنچا دیا تاکہ باقی ماندہ رمضان میں اس کی والدہ صاحبہ کو اس وجہ سے مار نہ کھانی پڑے کہ گھر میں میٹھا پانی کیوں نہیں بنا، اور باقی کے 5,000 روپے میں 5,000 اپنی جیب سے جمع کر کے امام مسجد صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے بتا دیا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ اپنے بچوں کو کپڑے خرید دیجیے گا۔ ساتھ امام صاحب کو بتا دیا کہ یہ پیسے قاریہ صاحبہ کی طرف سے آپ قبول کیجیے۔ انہوں نے محترمہ قاریہ صاحبہ کا نام سن کر انکار کیا تاکہ عزت نفس مجروح نہ ہو، تو میں نے کہا کہ پریشان نہ ہو، آپ کی سفید پوشی کا بھرم قائم رہے گا، کیونکہ یہ بات آپ کے اور میرے درمیان ہے، اس کا تیسرا ہمراز فقط اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں، آپ پیسے رکھ لیجیے۔ انہوں نے پیسے قبول فرما لیے اور میری قاریہ صاحبہ کو ہزاروں لاکھوں کی دعائیں دے ڈالی۔ اس کہانی کے ذریعے قارئین کرام سے کہنا چاہوں گی کہ اس بار عید کی خوشیوں میں اپنے امام مسجد کو بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی معاشرے کا سفید پوش طبقہ ہے۔